پبلک کا حق نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے۔ پاکستان میں یا ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گے 70% سے زائد آبادی ان پڑھ ہے۔ اب ایک ان پڑھ آدمی کو پہچان کیسے ہوگی کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، میں نے اپنا حق کی حکمرانی کس کے ہاتھ میں دینا ہے، جو کہ جمہور کا فیصلہ ہی جمہوریت کہلاتا ہے۔ اگر آپ جمہور کو ڈپرائیو کر دیں کہ وہ اپنے بنیادی حق سے محروم ہو جائیں تو یہ جمہوریت نہیں کہلائے گی، یہ جمہوریت کے نام پہ وہ تماشا کہلائے گا۔ جسٹس اعجاز انور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شکایت کنندہ جو ہمارے خلاف گئے ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ کو جب پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو آپ کلیم کرتے ہیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں لیکن بلے کا نشان واپس نہ لیں۔ آپ تو اس بات پہ آئے ہیں کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، تو لہٰذا آپ پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پراکسی حرکتیں کر کے کسی اور کا ایجنڈا لے کر کے بلے کے نشان سے قوم کو، عوام کو اور پی ٹی آئی کو محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن کے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اس وقت ضرورت کاری کر رہا ہے اس مافیا کو واقعات دینے کے لیے، اس شہنشاہ کرپشن نواز شریف اور اس کے لواحقین کو یہ بینیفٹ دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے کمپٹیٹو پروسیس سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو وہاں سے آؤٹ کر دیا جائے۔ کل ہی پرسوں ہی میرے حلقے سے جو کہ NA47 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، ہمارے ایک دوست سوشل میڈیا کے اس نے سروے کیا جو کل آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں 90% ہمارے ساتھ عوام اور قوم کھڑی ہے، پی ٹی آئی اور ہم میرے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل 10% سے بھی کم پی ٹی آئی کی تمام جماعتوں کو وہ ووٹ ملے۔ وہ پورے ایریا اور حلقے کا یہ ایک سروے تھا، اور پھر جب سروے ہمارے حق میں آنے شروع ہوئے، اس کے باوجود کہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد ہیں، کچھ نادیدہ لوگوں کے کہنے پہ یا مافیا کے ساتھ آشیرواد کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اور سنو ٹی وی نے اور کئی ٹی ویز نے جب وہ سروے جاری کیے تو کیمرہ بیچ میں آ گیا سہولت کاری کرتے ہوئے کہ جناب کوئی جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا یا ٹی وی چینل سروے نہ دکھایا کرے۔ بھائی یہ الیکشن ہے یا یہ سلیکشن ہے؟ پوری دنیا میں سروے دکھائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تمام پارٹیز کا سروے کیا جائے، اور صحافت کی آزادی ہے، اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے۔ آرٹیکل 19 اس میں ہے، آرٹیکل 19A ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے اور پتہ چلے کہ کوئی کتنے پانی میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سازشیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہو رہی ہے، یہ بہت قابل مذمت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نے پچھلے 15 دن کا ملاحظہ کیا، نامینیشن فارم جیتنے، اسکینڈل پروپوزر کو اٹھانے، اغوا کرنے، تشدد کرنے، کینڈیڈیٹس کے اوپر تشدد کرنے، ان کو اٹھانے، اغوا کرنے، ان کو گرفتاریاں، یہ سارے اس پروسیس کا حصہ رہی۔ اور جس ووٹ کے حساب سے ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کرنے مجبور دے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت قابل مذمت حرکت ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور جمہوریت کا تماشا کرنے کے برابر ہے۔ کرتے ان کو گرفتاریاں، یہ سارے اس پروسیس کا حصہ رہی۔ اور جس ووٹ کے حساب سے ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کرنے مجبور دے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت قابل مذمت حرکت ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور جمہوریت کا تماشا کرنے کے برابر ہے۔ لیکن آج ہم آگے چلتے ہیں، جو ماضی میں ہوا چھوڑ دیں فار دی ٹائم بینگ۔
لیکن کیا ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، نہیں۔ یا فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بغیر ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر جواب ایک ہی ہے کہ جو شخص، جو ادارہ، جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہدایت اور نصیحت ہے کہ آئیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے، اس ملک کے اکائیوں کو کمزور کرنے کی بجائے آئیں ہم مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو مضبوط کریں، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کا انفلو کب آئے گا؟ جب آپ ایک مستحکم حکومت بنائیں گے جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو جب سخت فیصلے کرنے ہوں گے تو پبلک کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے، ورنہ جو تماشا ہم نے 18 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومتوں کے درمیان دیکھا، اس ملک کو ڈفالٹ کے قریب لے گئے، تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی، کیونکہ جھوٹے لگ رہے اور سیاسی یتیم اگر ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آج آپ کا ڈالر انفلو بند ہوگا، آج آپ کی مہنگائی اپنے عروج پہ، آج بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ بدترین معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں عمران خان کا جو لاسٹ ڈیٹ تھا، اس کے باوجود 3.5 پونے 4 سالوں میں 2 سال ان کا کورونا میں بھی گزرا، پھر وہ لاسٹ ٹائم 6.3% جی ڈی پی، اس وقت $24 بلین کا آپ کے پاس ریزرو تھا اور ڈالر فلو تھا۔ اس لیے کہ اوورسیز آپ کے اوپر تب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا جب یہاں اسٹرانگ جمہوری حکومت ہوگی۔ اس لیے کہ جس شخص یا جس پرسنالٹی کے یا جس پارٹی کے لیڈر کے پیسہ باہر کھڑا ہوگا، جس کی انویسٹمنٹ باہر ہوگی، وہاں جس امید سے لوگ کو کہے گا کہ اپنا پیسہ لے کر آئیں، یہاں کر انویسٹ کریں، وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج 80 سے 90% عوام کھڑی ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے، لیڈر ہے جس کے اوپر 100% ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنا پیسہ لے کر جائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ہمارے ملک کو ترقی ملے گی، ہمارے ملک کو معاشی بہتری آئے گی، ملک میں سیاسی عدم استحکام کم ہوگا اور ہمارے مسائل کم ہوں گے، ورنہ یہ نیشنل سیکورٹی کی ایٹ رسک ہے ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ اسی طرح ایک شخص عمران خان کی کمپنی میں تمام اداروں کو غبار بنا دیا گیا ہے اور تمام ادارے باندھی بن کے مافیا کے سامنے سب کو ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے، اس سے ہماری ملک کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو بتائیے گا، نہ بلہ مل رہا ہے، نہ گفٹیں مل رہی ہیں، نہ فریج مل رہی ہے، نہ فیس مل رہی ہے، نہ لیول مل رہی ہے، آج بھی تھر تھر کانپ رہے وہ لوگ جو ہمیں بندے کا نشان نہیں لینے دیتے۔